فبالله كم تستطيب الغروب ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیوں منتیں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے۔ خواہشوں کا قافلہ بھی بڑا عجیب ہے، اکثر وہیں سے گزرتا ہے جہاں سے راستہ نہ ہو۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر قریبی رشتے کی حقیقت دکھا کر اللہ کہتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف کر لو۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابلے نہیں دیکھا کرتے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دے، آپ انسان ہے جھاڑو نہیں۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ جس کو کہہ دو کہ تم ضروری ہو، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کسی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو،
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے، کچھ تو عبادت کر۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ بھول جاؤ ماضی کی الجھنوں کو، میدان ابھی باقی ہے۔ تیرا ہر لمحہ، تیرے الفاظ، تیرا سوچنا سب قیمتی ہے۔ یوں ہی نہیں کرنا زندگی کو برباد بیکار کی باتوں میں۔ بازی کیسے پلٹی جاتی ہے یہ دیکھنا دنیا کو ابھی باقی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دے، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے، جہاں غریب اور امیر دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم و شریعت ہے۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اپنا بوجھ ہلکا کرو تاکہ آپ اڑ سکیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے خاطر، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔
ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتا ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم جیسی ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو پھر بھی داغدار پڑ جائے گی۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ خوش نہ غم زدہ، میں بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے اور ان کے رواجوں سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیے، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنی پڑے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ مطلب کہ رشتوں سے تنہائی بہتر ہے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کے خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائے، کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں، قرآن سے سیکھو۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، اگر بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نیچے کو دبا رکھا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے،
सांपों से हुस्न सलूक मौत है। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख, बड़ी कीमत चुकाई है उसकी हुसैन इब्न अली ने। जब तालीम की बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो माशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। आजकल ज़रूरतें तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाए तो किसी की तलब नहीं रहती। और सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। कभी खुद को भी छान कर देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है।